ظلم ہو یا غرور، ان کی سزا دنیا میں ہی مل کر رہتی ہے۔ ذلت اٹھانے سے کہیں درجہ بہتر ہے کہ تم تکلیف ہی اٹھاؤ۔ کسی کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ تراش کر دیکھو، شاید ہو ہیرا ہو۔ وفا سیکھنا ہو تو پھول سے سیکھنا کہ مسل جانے کے بعد بھی خوشبو چھوڑ جاتا ہے۔ تمہارے ایمان کی بہترین سطح یہی ہے، تم اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھو۔ ہر انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان میں ہوتی ہے۔ جو خیال اور لوگ تمہیں کمزور کرے، بہتر ہے انہیں چھوڑ دو۔ زلزلہ کا سن کر سب گھروں اور دفتروں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اگر اسی طرح اذان کی آواز سن کر بھاگے تو زلزلے نہ آئے۔ ہم لوگ دیوار کے کانوں سے ڈرتے ہیں، مگر فرشتوں کے قلم سے نہیں ڈرتے۔ اگر حق کو پہچاننا مشکل ہے تو باطل کے تیر کو دیکھنا، جہاں وہ لگے سمجھو وہی حق ہے۔ دنیا میں بہترین آنکھ وہی ہے جو کسی کے اندر جھانک سکے۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایسا اشارہ بھی حرام ہے جو کسی کو تکلیف پہنچائے۔ جو اب دینے میں کبھی زور نہیں لگتا، اصل طاقت خاموش رہنے میں ہے۔ اگر نماز عادت بن جائے تو پھر کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ صبر وہ چابی ہے جو انسان کے لیے وقت کا دروازہ خود بخود کھول دیتی ہے۔ دنیا کی بدترین سزا یہی ہے، اللہ تمہاری زبان سے اپنا ذکر روک لیتا ہے۔ خوشی کا پہلا آنسو دائیں آنکھ سے نکلتا ہے اور دکھ کا پہلا آنسو بائیں آنکھ سے نکلتا ہے، بے شک آزما کر دیکھ لو۔ اگر صرف ایک اللہ کو ہی ماننا سارا ایمان ہوتا تو شیطان بھی ایک مومن ہوتا۔ ہمیشہ رب سے توبہ کیا کرو اور یہ شکر ادا کیا کرو کہ مالک، میں اس قابل نہیں تھا جتنا تو نے مجھے عطا کیا۔ کوئی بھی کام کرنے لگو تو انجام سوچ کر کیا کرو، کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ کپڑوں سے خوشبو آنا کوئی بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے جب کردار سے خوشبو آئے۔ سورہ یوسف کی مثال یہی ہے، وہ آزماتا انہی چیزوں سے ہے جو تمہیں بہت پیاری ہو۔ ہمیشہ چاند یہی ثابت کرتا ہے کہ کچھ چیزیں دور رہی اچھی ہوتی ہیں۔ دوسروں سے ہمیشہ اچھا رشتہ رکھ کر کرو، کبھی امید مت رکھو۔ کامیاب ہونا ہر انسان کی خواہش لازمی ہوتی ہے، اور یہ خواہش والدین میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ اگر آپ خود کو یا اپنے جوان بیٹے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتے رہا کریں۔ کہ کلمات ایسے ہی زبان سے نکلتے ہی قبول ہو جاتے ہیں، اور ان کی برکت اتنی ہے کہ انسان کی زندگی سے دکھ، مصیبت، غم، پریشانی سب ختم ہو جاتا ہے۔ اور کبھی زندگی کسی مشکل راستے میں نہیں چلتی، ہمیشہ سکون ہی سکون رہتا ہے۔ اس لیے خود بھی یہ عمل کریں، اپنے بچوں کو بھی
اس کی عادت بنائے۔ اگر کوئی غریب فاقے سے مر جائے تو دیکھنا کوئی امیر بدہضمی سے لازمی مرے گا۔ یہاں کتنی دیر تک لہجہ میٹھا رکھنا ہے یہ ضرورت ہی طے کرتی ہے۔ پلٹ کر جواب دینا اچھی بات نہیں، مگر یہ بھی غلط ہے کہ ہر بار جواب نہ دو تو تمیز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں لوگ بھی کتاب جیسے ہیں، ہر ایک کی اپنی کہانی ہے۔ بد کردار دوسروں کے کردار کو اور بے ایمان دوسروں کے ایمان کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اپنے اوپر تہجد واجب کر لو، یہ ایسی عبادت ہے جو تمہاری بات منوا لیتی ہے۔ خود کو اتنا کامیاب لازمی بناؤ جو تمہیں چھوڑ گئے تھے وہ تمہیں دیکھے تو پچھتاؤ لازمی۔ اللہ اور انسان کے درمیان ایک حجاب ہے جس کا نام ہے نفس ہے۔ تین چیزیں انسان کو ہر وقت محروم رکھتی ہیں: غصے میں فیصلہ کرنا، جھوٹ بولنا اور جلد بازی دیکھنا۔ نیک بننے کی کوشش بھی ایسے ہی کیا کرو جیسے خوبصورت بننے کی کرتے ہو۔ حسد کرنے والے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تم خوش ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ جھوٹ سننے کا مزہ بھی اس وقت ہی آتا ہے جب سارا سچ معلوم ہو۔ صرف یہ غلط انسان کی وجہ سے دوسرے کے دل میں نفرت سب کے لیے پیدا ہو جاتی ہے۔